گلاب، خواب، دوا، زہر، جام کیا کیا ہے؟ گلاب، خواب، دوا، زہر، جام کیا کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان اپنے نصیب کا کھانا کھاتا ہے، مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر کے آتا ہے، اس طریقے کی کہاوت میرے محترم ہمارے معاشرے کے اندر بولی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسی ضمن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہمان اپنے نصیب کا کھانا دوسرے کے دسترخوان پر یعنی میزبان کے دسترخوان پر کھاتا ہے۔ ایک ساتھی نے جو ہے اسی تعلق سے سوال پوچھا ہے کہ ایسا کہنا شریعت کی نظر میں اور قرآن و حدیث کے نقطۂ نظر سے کیسا ہے؟ دیکھیے میرے محترم، قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین کے اندر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ رب کائنات کے ذمے نہ ہو، یعنی اللہ ہر جاندار کو رزق پہنچانے والا ہے، چاہے وہ پتھر کے اندر چھپا ہوا کیڑا ہو، چاہے وہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے ہوں، چاہے وہ زمین پر چرنے پھرنے والے جو ہے انسان ہو، بہرحال ہر جاندار کا رزق، اس کی روزی، اس کا کھانا پینا، اس کی تمام تر سہولیات کے انتظام اللہ رب کائنات کے ذمے ہے، اور اللہ رب کائنات اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جو ہے وہ ساری چیزیں اور ساری نعمتیں، سارا رزق بندوں تک اور ہر جاندار تک پہنچاتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر بھی ایک حدیث آئی ہے، 495 نمبر کی یہ حدیث ہے، ان الضیف ینزل برزقہ ورزقہ علی اللہ، کہ مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر کے آتا ہے اور اس کا رزق جو ہے یہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی مہمان جو ہے اس کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہی آ کر کے کھاتا ہے، یعنی یہ بھی ایک تقدیر کا حصہ ہے، یہ اس کے نصیب میں اسی طریقے سے لکھا ہوا تھا۔ بہرحال جو کہاوتیں کہی جاتی ہیں کہ مہمان اپنے نصیب کا کھاتا ہے، یا مہمان اپنا رزق ساتھ میں لے کر کے آتا ہے، یا مہمان اپنے نصیب کا کھانا دوسرے کے دسترخوان پر کھاتا ہے، ان دونوں شرعی نقطۂ نظر سے یعنی قرآن و حدیث کی نظر میں اور قرآن کی اس آیت کے مطابق اور اس مسند احمد کی اس حدیث کے مطابق یہ بالکل صحیح اور درست کہاوت ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے، لیکن مراد بس یہی ہونی چاہیے کہ یہ ایک مقدر کا، تقدیر کا ایک حصہ ہے، اور اللہ رب کائنات اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جس کو جہاں جو ہے بھیجنا چاہے، یہ جس کا رزق جہاں لکھ دے وہ وہاں جا کر کے اس کو جو ہے حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے محترم اس طریقے کی کہاوت جو ہے کہنا بالکل درست ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر اب بھی کوئی سوال کسی بھی بھائی کا رہ گیا ہو وہ کمنٹ میں لکھ کر کے جو ہے اس کا اظہار فرما دیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔